اچانک کسی وقت ہمارے لیے بھی مائک سے اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے بعد پھر ہم سوچیں کہ ہماری کیا کیفیت ہوگی جب قبر میں ہمیں ڈالا جائے گا، جب ہم سے سوال جواب کے لیے فرشتے آئیں گے، جب ہم سے ہماری پوری زندگی کا حساب مانگا جائے گا، ہم کس طرح سے ان کو حساب دیں گے؟ لیکن جب ہم قبر میں ہم چلے جائیں گے اور وہاں پہ جب ہم سے سوال کیا جائے گا تو وہ تو ہمارے آپ کے طرح کا انسان نہیں ہوگا، اس کی آواز بجلی سے بھی زیادہ گرجدار ہوگی اور اس کے زبان سے، اس کے منہ سے آگ کے لپٹے اور شعلے نکل رہی ہوگی اور بالکل کڑکتے ہوئے آواز میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہم کس طرح سے اس سوال کے جوابات کو دے پائیں گے؟ کیا ہماری ایسی تیاری رہی ہے؟ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ جس کے لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں لیکن اللہ کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہے، کہ وہ سچ تو بولتا ہے، وہ تجارت میں اور دوسری چیزوں میں دیانت داری اور ایمانداری تو دکھاتا ہے، لیکن وہ نمازوں سے اور دوسرے کاموں سے دور ہے۔ اور دوسرا طبقہ اس طرح کا بھی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، چلا چارنا بھی لگاتا ہے، عمرے پہ عمرہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے معاملات صحیح نہیں ہے، لوگ اس سے پیسے پاتے ہیں، وہ اسے نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ رب العزت کے سامنے گرفت کا باعث اور سبب بنے گی۔ ہمارے معاملات دونوں سے صحیح ہونے چاہیے، اللہ رب العزت سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے بھی۔ ہمارے ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہمارے ذات سے کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، نہ ہمارے زبان سے، نہ ہمارے عمل سے اور نہ ہی ہمارے کردار سے۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو اس روئے زمین پہ بھیجا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ ہماری زندگی میں اور دوسرے مخلوقات کی زندگی میں ایک امتیاز ہے، ایک فرق ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے مخلوقات ہیں ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ بس اسی دنیا تک ہے، ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ لیکن انسان اور جو جنات ہے اللہ رب العزت نے اسے یہ مختصر سی زندگی دی ہے، اور اس کے بعد اس زندگی کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہم سب کو ملنے والی ہے، جو لامحدود زندگی ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہوگی، جو لافانی زندگی ہوگی۔ اس کی تیاری کے لیے ہم تمام انسانوں اور جناتوں کو اس مختصر سی زندگی کو دے کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ بالکل ایک امتحان گاہ ہے، جس طرح سے بچے امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے، 2-4 دنوں کے لیے، اور پھر وہ اسے اپنا ایک پرماننٹلی رہنے کی جگہ نہیں سمجھ لیتے ہیں، نہ وہ وہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی چیز لے کر کے جاتے ہیں، نہ وہ کوئی باہری سویدھا لے کر کے جاتے ہیں، بس جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے کاپی قلم، بس وہ انہی چیزوں کو لے کر کے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اسی طرح سے سوچنا چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے کیا ہم اس کی تیاری ہم سے ہو پا رہی ہے، کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو ہم سب کا جواب یہی ہوگا کہ بالکل نہیں، نہ کے برابر کر رہے ہیں۔ ایک اتنی لامحدود زندگی جو ہمارے سامنے پیش آنے والی ہے، اور ایک یہ مختصر سی زندگی، اس کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ ہر طرح سے آرام و آشائش کے لیے ہم دن و رات جد و جہد کرتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے، اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں تک کے لیے۔ لیکن جہاں بات ہماری آخرت کی زندگی کی آتی ہے تو ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں، ہمارے پاس ہمارے نام اعمال میں کون سے وہ اعمال ہیں جن کے بدولت ہمیں جنت مل سکتی ہے، جن کے بدولت ہمیں جہنم سے
چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس طرح سے دنیا کے رنگ رنگینیوں کو دیکھ کر کے، دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر کے ہم اس میں اس طرح سے پھنس گئے ہیں، دنیا کے کاموں میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو فرائض ہے، جو کہ جس کے بغیر کسی بھی طرح کا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، وہ بھی ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ آخر یہ بے حسی اور یہ بے روحی کب تک رہے گی؟ زندگی کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم سب آئے دن موت کی، اموات کی خبر سنتے آتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں اس طرح سے مر گیا، فلاں اس طرح سے مر گیا۔ اچانک کسی وقت ہمارے لیے بھی مائک سے اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے بعد پھر ہم سوچیں کہ ہماری کیا کیفیت ہوگی جب قبر میں ہمیں ڈالا جائے گا، جب ہم سے سوال جواب کے لیے فرشتے آئیں گے، جب ہم سے ہماری پوری زندگی کا حساب مانگا جائے گا، ہم کس طرح سے ان کو حساب دیں گے؟ آج تو ہم لوگوں کو ٹال مٹول کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ناصح نصیحت کرنے والا ہمیں کچھ کہتا ہے کسی بھی طرح سے، چاہے وہ امام کی شکل میں ہو یا تبلیغ والوں کی شکل میں ہو یا کسی بھی طرح کی شکل میں ہو، تو ہم اس کے سامنے تو بہانے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے آئیں گے۔ لیکن یہ ساری چیز انسان بھی سمجھتا ہے کہ یہ صرف کہہ رہا ہے، یہ اس کے آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم قبر میں ہم چلے جائیں گے اور وہاں پہ جب ہم سے سوال کیا جائے گا، تو وہ تو ہمارے اور آپ کے طرح کا انسان نہیں ہوگا۔ اس کی آواز بجلی سے بھی زیادہ گرجدار ہوگی، اور اس کے زبان سے، اس کے منہ سے آگ کے لپٹے اور شعلے نکل رہی ہوگی، اور بالکل کڑکتے ہوئے آواز میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہم کس طرح سے اس سوال کے جوابات کو دے پائیں گے؟ کیا ہماری ایسی تیاری رہی ہے؟ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور صرف بات ہم تک نہیں ہے، ہماری آل اولاد کے لیے بھی ہے۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ ہر شخص سے اس کے بارے میں، اس کے یایا کے بارے میں، اس کے جو متعلقین ہیں، جو اس کے نگہ بانی میں رہتے ہیں، جو ان کی اولاد ہے، ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ ہم خود کا بھی محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کی ایک مدت ایسے ہی واہی تباہی میں گزر گئی، اب کتنا لمحہ بچا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ کیا ہم کس طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشی کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے پاس ہر طرح کی سہولیات ہے، ہمارے پاس ہر طرح کی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے، اس کے بعد بھی ہم نمازوں سے دور ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر چند لوگ ہم میں سے نماز پڑھتے بھی ہیں تو نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، اور اگر ہم دین کے دو چار کام کر بھی لیتے ہیں تو ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ جس کے لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں لیکن اللہ کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہے، کہ وہ سچ تو بولتا ہے، وہ تجارت میں اور دوسری چیزوں میں دیانت داری اور ایمانداری تو دکھاتا ہے، لیکن وہ نمازوں سے اور دوسرے کاموں سے دور ہے۔ اور دوسرا طبقہ اس طرح کا بھی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، چلا چارنا بھی لگاتا ہے، عمرے پہ عمرہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے معاملات صحیح نہیں ہے، لوگ اس سے پیسے پاتے ہیں، وہ اسے نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ رب العزت کے سامنے گرفت کا باعث اور سبب بنے گی۔ ہمارے معاملات دونوں سے صحیح ہونے چاہیے، اللہ رب العزت سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے بھی۔ ہمارے ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہمارے ذات سے کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، نہ ہمارے زبان سے، نہ ہمارے عمل سے، اور نہ ہی ہمارے کردار سے۔ یہ ساری چیزیں مسلمان جو ہے پورے دنیا کے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ ہم لوگ اس سستی دنیا کو ایک صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑ رہی ہے کہ دنیا کے دوسری اقوام میں وہ ہم سے زیادہ مہذب اور ہم سے زیادہ جو ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہم سے زیادہ ایماندار ہو چکی ہے، اور ہم جن کا جو ایک بہت بڑا طبقہ تھا، جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے علماء کرام تھے، جو ہمارے پہلے کے جو لوگ تھے، جن کی پوری زندگی ایمان اور دیانت داری کے ساتھ گزر رہی تھی، ہم ان کے نام لیوا ہے، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے جو ہے کہ دعوے دار بھی کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال سے یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے اخلاق کو بدلنا پڑے گا، اپنے اخلاق کو بلند کرنا پڑے گا، ہماری زبان میں مٹھاس ہو، ہمارے دل میں تمام امت کا فکر ہو، تمام امت کا غم ہو، اپنے اندر بھی دین کے مٹنے کا غم ہو، اور جو ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور دوسروں کو کوستے رہتے ہیں، کبھی اس حکومت کو، کبھی دوسرے چیز کو، کبھی کسی اور پالیسی کو۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتی ہے جب تک کہ وہ خود کو نہ بدلے۔
ہمارے حالات کسی بھی حکومت کے آنے جانے سے بالکل نہیں بدلے گی جب تک کہ ہم سب خود اپنے اعمال کو نہیں بدلیں گے۔ ایک فرد کا تعلق مسجد سے نہیں ہوگا، ایک فرد کا تعلق علماء کرام سے نہیں ہوگا، ایک فرد کا تعلق تعلیم و تعلم سے نہیں ہوگا جب تک ہم تعلیم میں، دین اور دنیاوی تعلیم میں آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہوگی، جب تک ہمارے دل ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، جب تک ہماری سوچ ایک نہیں ہوگی، جب تک ہمارا ایک جو ہے کہ نصب العین نہیں ہوگا، ایک پرپز نہیں ہوگا کہ ہم کیوں جی رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، دنیا میں ہم کس وجہ سے جی رہے ہیں، ہمارا ایک پرپز نہیں بنے گا تب تک کوئی حکومت، کوئی بھی طاقت ہمارے حالات کو نہیں بدل سکتی ہے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے فتنوں سے ہمیں ہر روز دوچار ہونا پڑ رہا ہے، کبھی کسی چیز کے نام پہ، کبھی الیکشن کے نام پہ، کبھی کسی اور چیز کے نام پہ۔ یہ چیز بڑھتے جائے گی۔ اس کے بند ہونے کی اور ختم ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں گر سکتا ہے۔ جب ہمارا یہ ماننا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اپنے آپ کو سرنڈر کر لیں، ہم کیوں نہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھال لیں۔ ہم یہ کر کے تو دیکھیں، پھر ہماری دنیا کی زندگی بھی بہت ہی چین اور سکون کے اور اطمینان کے ساتھ گزرے گی، اور جو ہمارا آخرت کا جو معاملہ ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت کے ذات سے امید ہے کہ آخرت کی جو ہماری لامحدود زندگی ہوگی وہ بھی اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری جو دنیا کی جو زندگی وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پاکیزہ طریقے کے مطابق ہو۔ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم جب بھی بولیں سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، جو وعدہ کریں اسے پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، معاملات کو صحیح رکھیں، لین دین والے معاملات کو بھی بالکل صحیح رکھیں۔ یہاں تک کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم زمین جائیداد کے معاملات میں بھی بہت زیادہ ایک دوسرے کے حق کو غصب کرنے والے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے مفاد کے لیے بڑے بڑے گناہوں کو کر لیتے ہیں اور ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اولاد کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے، بہنوں کا جو حق ہے وہ اسے دے دیا جائے، یعنی کہ ہم جب انتقال ہوں تو ہمارے اوپر کوئی ایسا انگلی اٹھانے والا نہ ہو کہ فلاں شخص نے میرا 1 روپیہ دبا کے رکھا ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا میں کسی کا 1 روپے بھی جائز ناجائز اگر 1 روپے بھی کھائے گا تو قیامت کے دن اس کے 700 مقبول نمازیں اس سے چھین لی جائے گی۔ مقبول نمازیں اسے کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہو چکی ہو۔ ہماری تو نمازیں ایسی ہے کہ شاید کہ ہماری نماز قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں، تو ہم سوچیں کہ ہم وہاں کس طرح سے ہم بدلہ چکا پائیں گے۔ اس لیے میری ہم تمام لوگوں سے، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب یہ عہد کریں کہ ہماری جو زندگی پہلے گزر گئی لیکن اب ہم توبہ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو صحیح کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ مساجدوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، ہم سب آئے دن ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسی مسجد توڑی گئی، فلاں جگہ مدرسہ توڑا گیا، اور ہم پھر بھی اسے آباد کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم صرف دوسروں کو بلا بھرا کرتے رہیں تو کب تک ایسے چلے گا؟ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اور اس کے بعد جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں اسے بھی ہم درست کریں، دین کے جو دوسرے شعبے ہیں اس کو بھی ہم مضبوط کریں، اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں، ان کا دینی مزاج بنائیں، دینی فکر کے ساتھ وہ دنیا میں بھی آگے بڑھے، اور ایک بہترین نظم و نسق کے ساتھ ہم سب دنیا میں بھی ترقی کریں، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہو اس میں بھی اللہ رب العزت ہمیں کامیابی دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی ہے سنت پڑھ لیں۔